ذرہ روشن ہو گیا، لیکن جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے مدینے کا ذرہ ذرہ تاریک ہو گیا، تاریکی پھیل گئی۔ جس دن کو صحابہ تاریک دن سمجھتے تھے، آج اس دن میں آپ جشن مناتے ہو، یہ تو صرف آپ کا دل گردہ ہو سکتا ہے، یہ کسی متبع سنت کا دل گردہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہوں اور جب دنیا کا ذرہ ذرہ تاریک ہو گیا ہو، اندھیرا چھا گیا ہو، صحابہ کا کلیجہ کٹا جا رہا تھا۔ ارے حضرت بلال حبشی، نبی کی وفات ہو چکی ہے، ابھی آپ کی تدفین عمل میں نہیں آئی ہے، اذان کا وقت ہوتا ہے، بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں، بلال کی آواز گلے میں پھنس جاتی ہے، آواز نہیں نکل پاتی ہے کہ نبی دنیا سے چلے گئے، اب نبی کا نام زبان پہ کیسے آئے گا۔ حضرت فاطمہ کا یہ حال ہوا، جب لوگ دفن کر کے آ گئے، کہنے لگی اطابت انفسکم الا ان تحسوا علی ابین التراب، تمہاری جانوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تم میرے بابا پہ مٹیاں ڈالو، تم میرے بابا کے لیے پھاوڑے چلاؤ، ان کی قبر کھودو اور تم ان کو دفن کر کے مٹیاں ڈالو، تمہیں یہ گوارا کیسے ہوا؟ لیکن گوارا تو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی مردہ ہیں اور سارے لوگ مردہ، لیکن ہمارے نبی وہ مردہ نہیں ہیں جیسے عام مردے ہوتے ہیں۔ سن لو اہل حدیثو، تمہیں بھی بڑا تعجب ہوگا جب یہ کہا جاتا ہے انبیاء زندہ ہیں، ہمارے لوگوں کو بات ہضم نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے، یہ بھی غلط، یہ افراط ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نبی بھی مردہ ہے عام مردوں کی طرح، یہ بھی غلط، راستہ بیچ میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ صحیح روایت ہے وہ اہل حدیث، سن لو، ہمارے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، یار نبی زندہ ہیں، جی ہاں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں تم میرے اوپر سلام پڑھو فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، جہاں سے بھی تم سلام پڑھو گے تمہارا سلام مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ نے کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جہاں جہاں بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں اسے وہ کلیکشن کر کے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب راستہ صحیح کون سا ہے؟ نبی پہ موت آئی لیکن وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، قبر میں جانے کے بعد معاملہ الگ ہے۔ تو جو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی کی بیویاں بھی قبر میں پیش کی جاتی ہیں، بہت غلیظ عقیدہ ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، دنیا والی زندگی تو کسی کی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کسی کی نہیں ہے، لیکن جو نبیوں اور شہیدوں کے بارے میں آتا ہے، شہیدوں کو بھی تو قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہوں میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن قرآن نے کہہ دیا عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی دی جا رہی ہے۔ اور شہیدوں کے بارے میں آتا ہے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں، قالب میں، ان کے پیٹ میں ہوتی، اور وہ عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہیں اسی میں وہ پرندے لٹکے رہتے ہیں، جہاں جنت میں چاہتے ہیں وہ پرندے آتے جاتے ہیں۔ تو زندہ ہیں انبیاء کے اوپر، انبیاء کی یہ فضیلت ہے کہ مٹی اللہ نے حرام کر دی ہے مٹی کے اوپر کہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبیوں کے جسم کو کھائے۔ تو زندگی کیسی ہے؟ زندگی ہے لیکن برزخی ہے، برزخی زندگی ہے، اس زندگی کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب قرآن کہتا ہے، جب نبی خود کہتے ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے دیکھا، اللہ کے رسول نے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ نماز، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جو معاملہ کلیئر کرنا چاہتا تھا وہ تو رہ ہی گیا، اور میں چونکہ یہ مسئلے کو لے کر کے ہمارے یہاں بھی بڑا کنفیوژن ہے، کسی موقع پہ میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی ہے لیکن دنیا کی طرح نہیں ہے،
برزخی زندگی ہے، اس کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے، لیکن عام مردوں کے جیسا مت سمجھنا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ گارنٹی کے ساتھ اس منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، لیکن ہماری پبلک نہیں جانتی ہے اس کو، بہت سے علماء بھی شاید آپ کو نہ بتا سکیں، اس طرح کے مسائل یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آج کل جو عید ہونی چاہیے وہ آج ہو رہی ہے، بدعت کے اندر بدعت۔ بھائی دیکھو، جو اوریجنل عید ہوتی ہے نا وہ اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے، چاند کی رویت ہو گئی اور اس کا ڈیٹ جب فکس ہو گیا، ہزاروں تیوہار جمع ہو جائیں مگر وہ عید آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو سمجھوتا ہو رہا ہے، کل آپ کر لو آج ہم کر لیں گے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نقلی عید ہے۔ مسلمانوں کو نبی نے جو عیدیں دی ہیں تو ہی عید ہے۔ اصلی اور نقلی کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس فرق کو سمجھ کے یہاں سے جائیے۔ مجھے نہیں لینا دینا کسی سے کون کیا کر رہا ہے، بس آپ کو اصلی نقلی کا فرق سمجھا رہا ہوں۔ اصلی عید جو ہے نا اس کے لیے بہت سارے نبی کے فرمان ملیں گے، حدیثیں ملیں گی، اور حدیثوں کی کتابوں میں باب ملے گا، باب صلاۃ العیدین۔ عیدین کا باب یہ ہے، عیدین کا باب، لیکن یہ والی عید کا کوئی باب دکھا دیجئے حدیث کی کتاب میں یا فقہ کی کتاب میں ہی دکھا دیجئے، یہ باب نہیں ملے گا، نہ کوئی حدیث۔ ارے ملے گی کیسے حدیث؟ جو 400 سال کے بعد جو چیز ایجاد کی گئی اس کی دلیل ڈھونڈو تو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ملے گی کہاں سے؟ 400 سال کے بعد 4 صدی ہجری میں یہ بدعت ایجاد کی گئی، اس سے پہلے اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، اصلی اور اوریجنل عید جو ہوتی ہے نا اس میں 2 گانا پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، آؤ 2 رکعت گیا گزرا مسلمان بھی 2 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ کیسی عید ہے جس میں 2 گانا ہی نہیں؟ اور اصلی عید جو ہوتی ہے میرے بھائی، زبانوں پہ لوگ تکبیر کے کلمات سجائے ہوئے عیدگاہ جاتے ہیں، زبانوں سے اس قدر لوگ تکبیرات کی آوازیں پوری فضا میں گونجتی رہتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لیکن نقلی عید میں ڈھول تاشے طبلے اور ڈی جے کی منحوس آواز سے پوری فضا گونجتی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کہاں ہے اصلی عید اور کہاں ہے نقلی عید۔ جو اصلی عید ہوتی ہے، اصلی عید جو ہوتی ہے میرے بھائیوں، اس میں یہ رقص و سرور نہیں ہوتا، یہ ہلڑ بازی نہیں ہوتی، مرد و زن کا یہ اختلاط نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ فیصلہ آپ کیجئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں سنتوں کے پیروکار بن کے زندہ رہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں، اور سنتوں کی اتنی اہمیت ہماری شریعت میں کہ اس کے لیے ایک مستقل خطبہ چاہیے الگ سے، کہ سنتوں کی پیروی مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ اتباع سنت کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، یہاں صرف اشارے کیے جا سکتے ہیں، اتنے مختصر وقت میں بہت ساری باتیں نہیں۔ اس لیے میرا میسج اور پیغام یہی ہے کہ جب تک دنیا میں زندہ رہیے آپ بدعتوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہیے اور سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیجیے۔ بدعتوں سے ناتا توڑیے، یہ میسج جو میں دینا چاہتا ہوں، میری ایک نظم ہے اس پہ، بدعتوں سے ناتا توڑیے، سنتوں سے پیار کیجیے، مصطفیٰ کے قول و فعل پر جان و دل نثار کیجیے، چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے، اپنے رب کا ذکر صبح و شام آپ بار بار کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کائنات ہم سب کو سنت
سنتوں کا پیروکار بنا کے زندہ رکھے، بدعتوں سے اللہ ہمیں دامن کو بچانے کی توفیق بخشے، آمین و توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علیہ محمد بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر